چھوڑ دی، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ کربلا کی دی ہوئی قربانی رد ہو جائے۔ دیکھو یہ فکر دی ہے سیدہ زینب نے۔ ارے تمہارے یہاں کی شادیوں میں تم نماز چھوڑتے ہو، کرکٹ دیکھ کر تم نماز چھوڑتے ہو، فلموں میں بیٹھ کر نماز چھوڑتے ہو۔ حسینیوں منافق مت بنو، پکے حسینی بنو، فکر حسینی کو اختیار کرو، فکر زینب کو اختیار کرو۔ کربلا میں 72 جسموں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، پھر بھی زینب کہتی ہے اب بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں، اب بھی نماز پڑھو، کیونکہ نانا کا فرمان ہے۔ آقا نے فرمایا جس نے اثر چھوڑ دی اس کے زندگی بھر کے اعمال برباد کیے جا سکتے ہیں۔ اے نبی کی بیٹیوں، اب تمہیں بہت رونا ہے، بہت رو چکی ہو اور ابھی بہت رونا باقی ہے، اس لیے نماز پڑھ لو، بعد میں رونا۔ اللہ اکبر۔ بیویوں میں سے کسی نے کہا زینب وضو کے لیے پانی نہیں تو تیمم کیا جاتا ہے، تیمم تو مٹی سے کیا جاتا ہے، یہاں تو پورا خون ہی خون ہے، ہم کہاں تیمم کریں؟ اس وقت سیدہ زینب نے کہا تھا اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنے شوہر، اپنے خاندان والوں کے خون سے تیمم کرو مگر نماز پڑھو، اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے۔ مسلمانوں یہ نماز ہے جو نبی کے گھر والوں نے جسے کبھی ترک نہیں کیا، کربلا میں بھی ترک نہیں کیا۔ مولا حسین نے سجدے میں جان دی ہے، حسین کا سجدہ وہ سجدہ ہے، سجدہ کرتے سب نے دیکھا، سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو جس حالت میں دنیا سے جائے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا۔ حسین سجدے میں دنیا سے گئے ہیں، جب قیامت ہوگی کوئی کھاتے اٹھے گا، کوئی کلمہ پڑھتے اٹھے گا، کوئی درود پڑھتے اٹھے گا، حسین سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اٹھے گا۔ یہ مولا حسین کا سجدہ ہے۔ اس لیے میں تمہیں مولا حسین کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں آوارگی چھوڑ دو، حرام کاروبار چھوڑ دو، اسلام دشمن طاقتوں کو خوش مت کرو، نماز کے پابند بنو، عبادت کے پابند بنو، اور آج سے عہد کرو مولا حسین ہم تیرے سچے غلام ہیں، زینب ہم تیرے بابا کے غلام ہیں، تیرے غلام ہیں۔ ہم نے کل تک جہالت میں گناہوں میں زندگی گزاری، آج کے بعد نہیں گزاریں گے۔ آپ کے نانا کو نماز پسند تھی، ہم آج سے نماز کے پابند بنیں گے۔ داڑھی پسند تھی، داڑیاں منڈا کر گٹر میں پھینک کر ہم یزیدی نہیں بنیں گے، ہم حسینی بنیں گے، داڑھی رکھیں گے، کیرم نہیں کھیلیں گے، تاش کے پتے نہیں کھیلیں گے۔ اور یاد رکھو ساتھ ہی ساتھ کربلا کی جنگ یہ پہلی مسلک کی لڑائی ہے، کیونکہ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا، حسین بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، لڑتے کیوں ہو؟ ہم کہتے ہیں حسین نے ذہن دیا ہے کہ جو نبی اور آل نبی والا ہے بس وہی مومن ہے، اور جو آل نبی کا اور نبی کا گستاخ اور غدار ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے ان سے بچو، ایسے لوگوں سے جو غدار ہے نبی اور آل نبی کی۔ عرض یہ کر رہا تھا اثر پڑی گئی، بیبیاں کی چادریں تو چھین لی گئی تھی۔ سیدہ زینب نے کہا بیبیوں، او بیبیوں، نبی کی بیٹیوں، کل تک کہ تم دوپٹوں سے چہرہ چھپاتی تھی، اللہ نے بڑے بال اس لیے دیے ہیں کہ اب تم اپنے بالوں سے چہرہ چھپاؤ۔ سوچتی تھی کہ رات ہوگی تو کچھ راحت ملے گی، رات ہوگی تو کچھ آرام ملے گا۔ بس اب گفتگو سمیٹتا ہوں، چونکہ دعا بھی کرنی ہے، وقت بھی تمام ہو رہا ہے، اطمینان کے ساتھ سنیں۔ شام ہوتے ہوتے تمنا تھی، خیال تھا کچھ آرام ملے گا، لیکن شام آئی تو اب یہ ہوا، شام آئی تو یہ ہوا۔ زین العابدین کی پیٹھ پہ تازیانے لگائے گئے، ریت پر بیبیاں پڑی ہوئی ہیں، بے کسی، مظلومی، بے بسی، مسافرت، پردیس، کچھ نہیں ہے، بس بے بسی اور بے بسی اور بے بسی۔ لاشیں ہیں، زینب نے چہرے پہ بالوں کا پردہ کر لیا ہے، رات ہو چکی ہے۔ فرات کے کنارے پر کبھی درندوں کے دھاڑنے کی آواز آتی ہے تو سہم جاتی ہے۔ کل تک کہ پورا گھر بھرا تھا، خیمے کے خیمہ بھرا تھا، اب نہ خیمہ ہے نہ خیمے میں رہنے والے ہیں۔ زینب نے بہت تلاش کیا تو ایک ٹوٹا ہوا خنجر کہیں سے زینب کو مل گیا۔ بہنوں کی، بھابھیوں کی
بچیوں کی اور بھتیجے کی حفاظت اب زینب کے ذمے پہ. ایک ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے زینب کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو. ایسے میں دیکھا ایک نقاب پوش گھوڑے پہ بیٹھ کر لاشوں کی طرف بڑھتا ہے. زینب نے خنجر تان دیا, خبردار آگے نہیں بڑھنا, سب تو لوٹ چکے, اب کیا لوٹتے ہو. آنے والے نے کہا مجھے نہ روک بیٹی, پہچان. خنجر پیچھے کیا. آنے والے نے نقاب پلٹا تو دیکھا کہ وہ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ تھے. لپٹ گئی. بابا ابھی آپ آئے؟ اصغر شہید ہو رہا تھا تب نہیں آئے؟ اکبر کے وجود پہ خنجر چل رہے تھے تب نہیں آئے؟ میرا بھیا حسین پیاسا شہید ہوا تب نہیں آئے؟ مولا علی نے کہا بیٹی اس وقت تو امتحان تھا, میں تجھے تسلی دینے آیا ہوں. امتحان میں مدد نہیں کی جاتی بیٹی, امتحان میں تو استقامت کی دعا کی جاتی. جب میرا حسین کربلا میں تڑپ رہا تھا تو تیری امی, تیرے نانا اور میں دعا کرتے تھے اللہم آتی الحسین صبر و اجرا, اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. بہن تیرا بھائی, بیٹی تیرا بھائی کامیاب ہو گیا, زینب تیرا بھائی کامیاب ہو گیا. بس سیدہ زینب رونے لگی اور روتے روتے جب دوپٹہ تو تھا نہیں, جب اپنے ہاتھ کی مٹھیوں سے آنسو پوچھے تو مولا علی غائب تھے, کوئی موجود نہیں تھا سامنے. پھر روتے ہوئے خنجر لے کر کے ادھر کو ادھر گھومتی ہے, بس اشارہ دے کر آگے بڑھتا ہوں. لاشوں کے قریب سے اندھیرے میں رونے کی کسی کی آواز, سسکنے کی آواز آ رہی تھی. جب زینب آواز پہ چلتی ہوئی گئی تو کیا دیکھا, ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے سینے پر ایک بچی سر رکھ کر کے رو رہی ہے. بابا مجھ سے بات کرو نا, بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھو نا, بابا مجھے اپنے سینے پہ سلاؤ نا. جب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکینہ تھی. سکینہ میرے بچے یہاں کیسے, تو کیوں رو رہی, کون ہے یہ؟ سکینہ نے کہا پھوپھی پہچانو یہ میرے ابا ہے, حسین ہے, میرے بابا ہے. بیٹی اندھیرے میں تجھے کیسے پتا چلا یہ تیرے بابا ہیں؟ کہا پھوپھی جب میں روتی ہوئی لاشوں کے قریب آئی, ابا تم کہاں ہو, بابا تم کہاں ہو, آج مجھے نیند نہیں آ رہی ہے بابا. کل تک تو اپنے سینے پہ سلاتے تھے نا بابا, مجھے آج بھی اپنے سینے پہ سلاؤ. پھوپھی جب میں نے یہ کہا تو اسی لاش سے آواز آئی میرے بچے سکینہ میں یہاں ہوں, ادھر آ. تو جب اس سے آواز آئی تو میں یہاں آ گئی اور میں نے پہچان لیا یہی میرے بابا ہے. بچی کو اٹھا کر کے لایا اور ابھی پھر ایک عجیب سا دل سوز منظر سامنے آیا کہ حر کی بیوی نے کہا دیکھو یزیدیو, او پلیدو دیکھو وہ پڑے ہوئے ہیں, 3 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں, پیاس کی شدت میں تڑپ رہے ہیں, مر جائیں گے پیاسے, انہیں کہاں لے جاؤ گے, کیا جواب دو گے؟ ارے جنہیں شہید کرنا تھا وہ تو کر چکے ہو, اب انہیں کچھ پانی تو پلا دو, یہ بیویاں لڑنے والی تھوڑی ہیں, انہیں تو کچھ پلا دو, ان بچوں کو کچھ پلا دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہی لے جا پانی. یزیدیوں نے حر کی بیوی کے ہاتھ سے پانی بھیجا. جیسے حر کی بیوی آتی ہوئی نظر آئی پھر خنجر تن گیا. بنت علی کا کرجدار آواز میں کون ہو, رکو. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی میں حر کی بیوی ہوں, محب اہل بیت, پانی لے کے آئی. پانی کا نام سنا, اصغر کی پیاس یاد آ گئی, اکبر کی پیاس یاد آ گئی, قاسم کی پیاس یاد آ گئی, عباس کے کٹے بازو یاد آ گئے, مولا حسین کی پیاس یاد آ گئی. لے جا تیرا پانی, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو پانی کے نام سے بھی نفرت ہو چلی ہے. نہیں بی بی, آپ کو آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ, اگر پانی قبول نہیں کریں گی تو شاید وہ میرا مذاق اڑائیں گے. اچھا لے آ پانی آیا. بیویوں نے پانی دیکھ کر کے رونا شروع کیا, کوہرام مچ گیا. پانی کے کچھ چھٹے سکینہ پہ دیے گئے. سکینہ بے ہوش تھی, ہوش میں آئی. ہوش میں جب آئی ہے سکینہ تو پانی کو کٹورے میں ڈال کر کہا سکینہ یہ حر کی بیوی پانی لائی ہے, میری بچی لو پانی پی لو. معصومیت سے سکینہ نے پوچھا پھوپھی
हौर की बीवी ठंडा पानी लाई तो तुमने पानी पी लिया? सैयदा ज़ैनब ने कहा नहीं बेटे, नाना की हदीस है ना कि जब खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को पिलाया करो, खिलाया करो, फिर तुम खाया पिया करो। बेटी इस पूरे काफले में सबसे छोटी तुम हो बेटी, लो पहले तुम पियो, फिर हम अपना देख लेंगे। जैसे ही सकीना ने हदीस सुनी, कटोरा हाथ में लेकर खड़ी हो गई और नन्हे नन्हे कदम से दौड़ती हुई लाशों की तरफ चली। ज़ैनब ने पुकारा, सकीना, ओ मेरी बेटी सकीना, सकीना कहां जाती हो बेटी, इधर आओ। पलट करके कहा, फूफी इतनी जल्दी भूल गई नाना की सुन्नत? अभी तो तुमने कहा कि जब खाने पीने की चीज मिले तो नाना का हुक्म है कि पहले छोटों को पिलाओ फिर तुम खाना पीना। आप कहती हैं कि पूरे काफले में सबसे छोटी मैं हूं। नहीं फूफी, मैं पूरे काफले में छोटी नहीं हूं, मुझसे छोटा तो मेरा भैया अली असगर है। मैं पहले उसे पानी पिलाऊंगी फिर मैं पानी पीऊंगी। बच्ची को पकड़कर सीने से लगाया, मेरी बेटी तेरा भैया असगर तो पानी पी चुका है। फिर रात काटे नहीं कटती थी, सुबह हुई तो कुछ तवक्को थी, अब मुसीबत कम होगी। 11 मुहर्रम की सुबह आई है। जालिम बीबियों के तरफ आए, जिन नाजुक हाथों को हुरा ने बहिश्त बोसा देती है। ज़ैनब के हाथों में रस्सी बांध दी गई, बीमार ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक डाल दिया गया। शहरबानों सब बीबियों को बांधा गया, बच्चों को बांधा गया और ऊंटों की नंगी पीठ पर उन्हें बिठाया गया। एक एक ऊंट पर 3-3 लोगों को बांधा गया। सकीना को बांध दिया गया। यह जुल्म की दास्तान है यजीदियों की। और उसके बाद जब ये काफिला करबला से चला तो लाशें पड़ी हुई थी। कुचली हुई लाशों को देखकर सैयदा ज़ैनब ने कहा, नाना जान आप पे दुरूद व सलाम। हातिम ताई की बेटी को बगैर चादर के आपने देखा तो अपनी चादर उसके सर पे डाल दी और इन जालिमों ने आपकी बेटियों की चादर छीन ली। आपका हुसैन बगैर कफन के पड़ा है, आपके हुसैन को कफन तक मयस्सर नहीं, हुसैन की औलाद को कफन तक मयस्सर नहीं। अल्लाह अकबर। फिर कहा, ओ यजीदियो तुम्हारी मेहमानी याद रहेगी, कोफा वालों तुम्हारी मेहमानी याद रहेगी। तुमने मेरे भाई को बुलाकर उसके साथ क्या सलूक किया। अपने बेगाने सब रो पड़े, काफिला चल पड़ा। शाम होते होते ये काफिला जो है वो कोफा की तरफ पहुंचा। तो चूंकि शाम हो गई थी, दारुल इमारत बंद हो चुका था, बाहरी पहाड़ के करीब काफिला रोक दिया गया। काफिला रोका गया। अजीब हालात थे। वैसे ही बंदे हैं, नमाज के लिए तक हाथ नहीं खोले, नमाज के लिए तक हाथ नहीं खोले, ऐसे ही बांध करके रखा। रात की आखिरी पहर ज़ैनब आहो फगा में थी, आए कर रही थी और कहा कि इन्होंने इस तरह लूटा। सुबह हुई, रात का मंजर तो ये है, खौली बिन यजीद के हाथ में इमाम हुसैन का सर दिया गया, सर बांट लिया, अपने अपने घर ले गए। उसने अपनी बीवी को कहा तेरे लिए तोहफा लाया। उसने कहा क्या तोहफा है? कहा कि इतना लाया हूं कि तू माला माल हो जाएगी। कहा लाया क्या ये बता। कहा हुसैन का सर। कहा लानत है तुझ पे, आज के बाद मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी, आज के बाद मैं तुझ पे हराम हूं, मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी। नवासे रसूल का सर काट के लाया है। रात ना होती तो घर से निकल जाती। और उसके बाद कहा उससे बात नहीं करना। और जब वो सोते पड़ा रह गया तो वो बीबी का बयान है, वो अहले बैत की मुहिब थी कि रात भर मैंने सब्ज परिंदे हुसैन के सर के इर्द गिर्द मंडलाते देखे और नूर ही नूर देखा। बल्कि अल्लामा अबू इसहाक अस्फराइनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नूरुल ऐन फी मशहद हुसैन में लिखते हैं कि वो बीबी कहती है कि मैंने देखा कि कुछ लोग आए हैं, कुछ औरतें कुछ मर्द हैं, इतने नूरानी चेहरे हैं और वो बारी बारी से हुसैन की पेशानी को चूमते हैं, बोसा देते हैं। जब मैं करीब गई मेरे तो भाग जगे, सरे हुसैन क्या आया मेरे घर में ये नूरानी चेहरे वाले। मैंने पूछा कौन हो तुम? तो जो बहुत नूरानी चेहरे वाले सफीद रेश थे, उन्होंने कहा
میرا نام ابراہیم ہے، میں اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام ہوں، حسین کی پیشانی چومنے آیا ہوں، اور اس کے بعد دوسرے نے کہا میں آدم ہوں، اور جب میں نے بیویوں سے کہا تم کون ہو، ایک نے کہا میں حوا ہوں، ایک نے کہا میں مریم ہوں، ایک نے کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں۔ اللہ اکبر، میں نے یہ منظر دیکھا تو تھرا گئی، پھر میں نے زلفیں صاف کی، چہرہ صاف کیا، اور یہ منظر میں رات بھر اس میں ڈوبی رہی۔ صبح ہوئی تو خولی پلید جو ہے وہ سر لے کر کے گیا، پورے کوفہ میں سر کو گھمایا گیا، کوفے والے چھت پر چڑھ کر سینہ پیٹ رہے تھے، ہم نہ تھے، ہم نہ تھے، وہ سینہ پیٹتے تھے، پلید روتے تھے، چلاتے تھے، چیختے تھے، اور کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے، کچھ لوگ ہنستے بھی تھے۔ سیدہ زینب نے فرمایا کوفہ والوں مہمان بنا کے بلایا، پیاسا رکھا، دھوکہ دیا، خطوط لکھے، بے وفائی کی، یزید کی حمایتی ہو گئے، اب تم قیامت تک کے روٹے پیٹتے رہو گے، خون حسین کا دھبا تمہارے دامنوں پر یوں لگا ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد کوفہ کے دارالعمارت عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد اس شیطان کے پاس رکھا گیا، حسین ابن علی کا سر تشت میں رکھا گیا، تو وہ دیکھ کر کے ہنس کے کہتا تھا حسین تو کتنا خوبصورت ہے، دشمن کہتا ہے کتنا خوبصورت ہے، تیرے دانت کتنے حسین ہے، اور جب چھڑی لگائی دانتوں کو، صحابی رسول زید ابن ارقم موجود تھے، کہا او ابن مرجانہ، او پلید چھڑی ہٹا، میں نے انہی ہونٹوں کو حضور کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، انہی ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو چھڑی لگاتا ہے، بے ادبی کرتا ہے۔ اس نے کہا اگر اے بڈھے تو سٹ نہ گیا ہوتا، سٹیا نہ گیا ہوتا، میں تجھے قتل کرا دیتا۔ تو کہا میرے بوڑھے ہونے کا اتنا احساس ہے؟ کہا تو نبی کا صحابی ہے، کہا صحابی کی نسبت کا اتنا احساس ہے؟ تو نے نواسے رسول کو قتل کیا۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں تم نے حسین ابن علی پہ ظلم کر کے بہت بڑی غلطی کی، اب تمہارا ہر شریف ذلیل کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اور ہر ذلیل اور پلید کو عہدے دیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر ڈانٹتے ہوئے آپ باہر نکلے۔ اس کے بعد ابن زیاد جناب زینب کی طرف مخاطب ہوا، کہا دیکھا تیرے بھائی کا انجام کیا ہوا؟ اس وقت سیدہ زینب امام زین العابدین نے بہت خبر لی اس پلید کی اور اس کو لاجواب کر دیا۔ اس کے بعد المختصر اختتام کی طرف آتے ہوئے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس نے وہ سارے کٹے ہوئے سر جو ہے وہ معاذ اللہ یزید شیطان کی طرف بھیج دیا۔ یزید نے پہلے پہل تو ان سروں کو دیکھا، حالانکہ وہاں بہت دھوم دھام تھی، بڑے تماشے تھے، بڑی خوشیوں کا ماحول تھا، بڑا عجیب ماحول تھا وہاں کا، میں اس کو کسی اور دن کے لیے چھوڑتا ہوں، لیکن بس اتنا کہ جس وقت سیدہ زینب نے دمشق کے اس دارالعمارت میں خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ بڑا تاریخی ہے، وہ خطبے پر ایک دن گفتگو ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ زندگی کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو بھی عمر دے، مجھے بھی دے، اور انشاءاللہ سیدہ زینب کا خطبہ جو دربار یزید میں آپ نے دیا ہے، اس کا اثر یہ ہوا کہ یزید کے لوگ مخالف ہو گئے، اہل شام یزید کے مخالف ہو گئے، یزید گھبرایا، اور گھبرانے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ جلدی سے ان سروں کو اور ان قیدیوں کو، اسیروں کو واپس کر دینا چاہیے۔ تو اس نے یہ کیا کہ ان سروں کو کہا کافر لگاؤ، خوشبو لگاؤ اور ان کو دے دو۔ حالانکہ وہ بڑا خوش تھا، اس نے بڑی گالیاں بھی دی، ساری چیزیں تھی، لیکن جب ڈرا کہ اب چونکہ آل نبی کی عوام محب تو ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہت عجیب معاملہ ہو جائے گا، تو وہ ڈر کے مارے اس نے سوچا کہ اب جلدی سے ان کو روانہ کر دیا جائے، ورنہ ان مظلوموں کو دیکھ کر کے لوگ بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیں گے۔ تو صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کی قیادت میں وہ قافلہ روانہ کیا گیا سروں کو لے کر۔ بعض روایتیں یوں ملتی ہے کہ وہ سر دمشق میں ہی دفن کر دیے گئے، آج بھی وہاں مزارات ہیں، وہاں میں نے حاضری دی ہے۔ لیکن جو دوسری معتبر روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین کے پاس نعمان بن بشیر صحابی رسول آئے، میں تمہارا غلام اہل بیت کا محب ہوں، جہاں لے چلنے کے لیے کہو گے چلوں گا، جہاں قیام کرنے کے لیے کرو گے کروں گا، جہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہو گے کروں گا، بس بتائیں کہ حکم کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی پھوپھی کے مشورے سے ہمیں پہلے کربلا لے کر کے چلو، پھر اس
जिस तरह वो 20 सफर उल मुजफ्फर को जो है वो करबला पहुंचे, यानी जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत को 40 दिन मुकम्मल हुए थे, करबला पहुंचे। और वहां पहुंचने के बाद उन लोगों ने करबला शरीफ के अंदर उन सरों को दफन किया। और चूंकि जो पहले लाशें चूंकि वहीं रखी हुई थी, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद के जो आदमी थे, इब्ने साद और शिमर वगैरह करबला में, उन्होंने तो अपने मकतूलों की जनाजा पढ़ी और दफन किया, लेकिन उन शोहदा को यूं ही छोड़ दिया। तो पास के करीब में नहर फुरात के पास एक छोटा सा देहात है जिसको गाजरिया कहा जाता है, वो वहां आज भी वो देहात मौजूद हैं। तो वो लोग आए और आने के बाद उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी और वो मुहिब्बान थे अहले बैत के, तो निशानदही करके अक्सर शोहदा को एक साथ दफन किया। हबीब इब्ने मुजाहिर को, हजरत अब्बास को, हजरत अली अकबर को, हजरत कासिम को, इमाम हुसैन को अलग अलग जो है वो दफन किया। बाकी सारे शोहदा को एक साथ दफन किया और उस पर निशानदही की उन लोगों ने। और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, सरों को तो जो जहां जिसका जिस्म था वहीं पर वो सर दफन किए गए। और एक रिवायत ये है जो बयान की जाती है कि वो सर मदीना तैयबा लेकर जाए गए, वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। लेकिन जब करबला से ये काफिला सुए हरम रवाना हुआ तो बीबियां अब मदीने तैयबा जा रही है। लुटा हुआ काफिला, सैयदों का ताराज काफिला, लुटा पिटा काफिला। जब मदीने से निकले थे, गोद में अली असगर था, बाजू में अली अकबर, दाएं इमाम कासिम, आगे अब्बास, पीछे हुसैन। ऐसे हरा भरा ये काफिला निकला था। लेकिन जब वापस लौट रहे हैं, अब चंद बीबियों के अलावा और कुछ नहीं है, बच्चों के सिवा कुछ नहीं है। और फिर जैसे ये काफिला मदीने तैयबा के करीब आया, दिल हिला देने वाली दास्तान है। जैसे ये काफिला मदीने तैयबा के करीब आया है, जैसे जैसे खजूर के दरख्त नजर आते हैं, मदीने की पहाड़ियां नजर आती है, सबर का पैमाना लबरेज होता चला जाता है, बीबियों की हिचकी निकलती चली जाती है, रोती चली जाती है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को गम याद आते चले जाते हैं। किसी ऊंटनी सवार ने पहले पहुंचकर अहले मदीना को इत्तला दी कि करबला से लुटा पिटा काफिला मदीने तैयबा आ रहा है। हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया बीमार थे, फिर भी घर से बाहर आ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, सैयदा ज़ैनब के शौहर, अहले मदीना सब बाहर निकल आए इस्तकबाल के लिए। सुगरा, जनाब सुगरा का हाल अजीब था, पछाड़े खा खा करके गिरती थी। हाय लुटा काफिला। जब ये काफिला मदीना तैयबा में दाखिल हुआ, रोते रोते लोगों की चीख निकल गई। मौर्रिखीन लिखते हैं उस दिन सबसे ज्यादा रोया गया था जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ था, और उस दिन मदीने तैयबा में सबसे ज्यादा रोया गया जिस दिन वो करबला से लुटा हुआ काफिला मदीने तैयबा में आया। हाल ये था कि जिन्नातों के रोने की आवाज आती थी, हाल ये था पहाड़ों से रोने की आवाज आती थी। और शहादत हुसैन का तो हाल ये था, शहादत के बाद 40 दिन तक जहां से पत्थर उठाया जाता वहां से ताजा खून निकलता। ये बातें तो आप पिछली नशिस्तों में सुन चुके हैं, पिछले सालों में ये हाल था। लेकिन जब मदीनतुर रसूल में ये काफिला पहुंचा तो सैयदा ज़ैनब कुबरा ने कहा, हम सबसे पहले रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, हम उजरे रसूल में जाकर सबसे पहले अमानत हुसैन पहुंचाएंगे। और उसके बाद जब वो हुजरे रसूल में दाखिल हुए हैं, सिर्फ घर के लोग थे, सैयदा ज़ैनब ने नाना का मजार का पैंती पकड़ा और कहा कि नाना आपके हुसैन का आखिरी सलाम ले लो। फिर सैयदा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो दास्तान सुनाई, हिम्मत नहीं है लेकिन बस इतना कहा जाता है कि ज़ैनुल आबिदीन कहते थे, नाना आपके मासूम असगर को भी कत्ल किया गया, अली अकबर को खाको खून में तड़पाया गया, आपके हुसैन के लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, हुसैन का सर नेज़े पे उठाया गया, आपकी बेटियों की चादरें छीनी गई, आपकी सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे गए। जिस वक्त ये बातें कही जा रही थी, खुदा जाने कब्र रसूल पर क्या लर्ज़ा तारीफ हुआ होगा और रसूलुल्लाह ने कैसे उनके आंसुओं को खुश्क किया होगा। ये तो मेरे आका जानते हैं।